بسم اللہ بھی لائے اور الحمدللہ بھی لائے. یہاں پھر سوال پیدا ہوا کہ بسم اللہ کو پہلے لائے, الحمدللہ کو بعد میں لائے. الحمدللہ کو پہلے لے آتے, بعد میں بسم اللہ کو لے آتے, تو بسم اللہ کو مقدم کرنے کی کیا وجہ ہے, پہلے بیان کرنے کی؟ پہلا تو جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن کی اقتدا کرتے ہوئے قرآن پاک میں ایسے پہلے بسم اللہ اور بعد میں الحمدللہ, اور تو یہاں پر بھی انہوں نے ایسے قرآن پاک کا کیا, اقتدا کی. دوسری وجہ کہ ابتدا کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. ابتدائے حقیقی, ابتدائے اضافی, ابتدائے عرفی. تو بسم اللہ ابتدائے حقیقی پر معمول ابتدائے حقیقی جس سے پہلے کچھ بھی نہ ہو, سب سے پہلے وہ ہو, تو سب سے پہلے بسم اللہ ہے, تو لہٰذا یہ ہو گئی ابتدائے حقیقی, اور الحمدللہ ہو گئی ابتدائے اضافی یا عرفی, دونوں طرح. اضافی ہے جو کچھ سے بعد ہو کچھ سے پہلے ہو, جیسے بسم اللہ کے بعد ہے اور باقی کتاب سے پہلے ہے, اور عرفی جو مقصود سے پہلے ہو, اس طرح. تو لہٰذا دونوں یہ خیر بات آپ باقی کتابوں میں بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع میں کرتا ہوں, یا جس طرح کا کام ہو اس طرح کا. اب یہاں پر ہم کہیں گے اللہ کے نام سے میں آغاز کرتا ہوں, میں پڑھتا ہوں روزانہ بسم اللہ میں پڑھتا ہوں, یعنی جس طرح کا کام ہو اس طرح کا فعل محذوف مانا جاتا ہے, جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. اچھا, یہاں پر کئی ترجمہ کرتے ہیں اللہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, ایسے ہے نا, ٹی وی میں بھی دیکھا شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے, ایسے ہوتا ہے. یہاں پر حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, انہوں نے جب ترجمہ کیا اردو میں, انہوں نے کہا جب اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے تو یہ کیا ہوا, میں شروع کرتا ہوں میں, نام اس کے سے سیدھا پہلے نمبر پہ نام ہی اللہ کا لکھو, اور کیا کہو, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. آگے حضرت خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ خطبہ لکھتے ہیں. اچھا, یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے والے سے, یہ ویسے آپ بیضاوی شریف میں پڑھیں گے جا کے. اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں, کبھی غور کیا آپ نے اس بات میں؟ بتائیں, اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں؟ جی, اس میں آپ نے کبھی غور کیا ہو؟ اب وہ تفصیل آپ ڈیٹیل پڑھیں گے, قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. یہاں پر ان شارٹ بات یہ ہے کہ اس میں جلالت لفظ اللہ کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا, عربی ہے یا غیر اجمی ہے. مولا علی قاری فرماتے ہیں والحق انہ عربی ہے, تو کلمہ عربی ہے, پھر ہے مشتق ہے یا غیر مشتق ہے. بعض کہتے ہیں غیر مشتق ہے, بعض کہتے ہیں مشتق ہے. اب جو کہتے ہیں نا مشتق ہے, ان کی کچھ باتیں ہیں. سب سے پہلے صاحب کشاف کہتے ہیں لفظ اللہ یہ مشتق ہے الہا سے. کس سے؟ بے معنی تحیرہ, اس کا معنی ہے حیرت میں ڈوب جانا, حیرت زدہ ہو جانا. یعنی اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کل کائنات اس کی قدرت کی شاہکاریوں کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب چکی ہے, اس لیے اس کو اللہ کہتے ہیں. یہ ایک معنی ہے. دوسرا, امام سبوی اور مبرد امام خلیل سے روایت کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہوتی ہے کہ جس کے اندر کل کائنات کی تمام خوبیاں جو اس کے غیر میں نہ ہوں, جس میں جمع ہوں, اسے اللہ کہتے ہیں. تو جو کائنات کی خوبیاں جو صفات کسی میں نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات, اس لیے اللہ کو اللہ کہتے ہیں. تیسرا قول مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ ماخوذ ہے الہت الی فلان, ان سے الہت الی فلان. یہ جملہ تب بولا جاتا تھا کہ جب کوئی بندہ کسی کے پاس پناہ لیتا تھا نا گھبرا کے, تو کہا جاتا تھا الہت الی فلاں, فلاں بندے نے فلاں کے پاس پناہ لے لی. تو کل کائنات اپنی تمام مشکلوں مصیبتوں میں جس کی بارگاہ میں آ کے پناہ لیتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے, اس لیے اللہ کو اللہ کہا جاتا ہے. ایک یہ معنی. چوتھا معنی الہ الفصیل سے مشتق ہے. اہل عرب اس جملے کو تب بولتے تھے جب اونٹنی کا فصیل, اونٹنی کو بچے کو کہتے ہیں, جب اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ بڑا مانوس ہو جاتا تھا نا, اس وقت کہتے تھے الہ الفصیل. الہ کا لفظ اس کی محبت اور انسیت پہ بولا جاتا تھا. تو اللہ اس سے ماخوذ ہے, لفظ اللہ اس سے ماخوذ ہے. اللہ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس اللہ کے ذکر سے کل کائنات مانوس ہو جاتی ہے, لوگوں کو اس کے ذکر سے محبت ہے, اس کی ذات سے پیار ہے, وہ محبت والا ہے, اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی ہے, اس لیے اس کو اللہ کہتے ہیں. آگے ایک اور معنی لکھا کہ الہت بالمکان سے مشتق ہے, جب کوئی بندہ کسی جگہ پر قیام کرے اور وہاں سے نہ بدلے,
یعنی ایک مکان کے اندر تغیر نہ آئے، جب اس وقت علیحت بالمکان بولا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس میں کوئی تبدیلی قیامت تک واقعہ نہ کبھی ہوئی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ وہ اللہ جیسا تھا ویسا ہے، ہمیشہ ویسا ہی رہے گا، یعنی اس کی قوت میں، خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے، اس لیے اس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک معنی کہا گیا کہ الولیہ، اس سے مشتق ہے، اس کے معنی محبت کے آتے ہیں، یعنی کل کائنات میں اپنی مخلوق سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اس لیے اس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں جملہ بولا جاتا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ جملہ غلط ہے، یا اس کی ہم طویل کی جائے گی کہ 70 ماؤں سے، 70 ماہیں نہیں، اگر ہم کہیں اللہ کروڑ ماہ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، یہ بھی کم ہے، ارب ماہ یہ بھی کم ہے۔ 70 کا لفظ جو تھا عربی میں، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، حدیث پاک میں جہاں آتا ہے نا 70,000 فرمایا میری امت کے بندے جہنم سے آزاد ہو جائیں گے، بے حساب جنت میں جائیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے عدد کثیر، یعنی 70، جیسے ہمارے بندے ہم کہتے ہیں کل جی جلسہ ہوا یہاں پر شیخ پورہ میں فلاں سیاسی جماعت کا، یار لکھاں بندہ آیا سی، حالانکہ بندہ لکھاں نہیں آیا ہوتا، کئی لاکھ بندے نہیں، بندہ تو 1 لاکھ بڑی مشکل سے جمع ہوتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، بڑی دنیا سی، ادھا ملک آیا سی، یہ ہوتے ہیں مبالغے کے جملے، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ جو ہمارے عرف میں بولا جاتا ہے نا اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ مبالغے کے لیے بولا جاتا ہے، حقیقت میں یہ جملہ کسی حدیث پاک میں نہیں آیا کہ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، بلکہ حدیث میں تو یہ آیا ایک رحمت تھی اس نے بانٹ دی، کل کائنات کی تمام ماؤں کو ایک رحمت اس نے دی، اور اپنے پاس اس نے 99 سنبھال کے رکھ لی۔ وہ 99 کس کے لیے؟ فرمایا اپنے بندوں کے لیے، قیامت کے دن اپنے بندوں پہ نشاور فرمائے گا، یہ آیا حدیث میں۔ تو لہٰذا یہ 70 ماہوں کا تو تقابل ہی نہیں بنتا، تو اس لیے اللہ کو اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ چھوٹی سی 2-4 باتیں تھیں حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اچھا، پھر لفظ اللہ کے بارے میں ایک اچھی مزید اہم بات اور کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہوتے تھے الاسم الاعظم هو اللہ، اسم اعظم اللہ ہے، لفظ اللہ رب العالمین کا جو نام ہے یہ اسم اعظم ہے، اس کے بے شمار خصائل ہیں، اس نام کے خصائل ہیں، پوری مخلوق میں کسی کا نام اللہ نہیں رکھا جا سکتا، کسی کو اللہ، کسی نبی رسول کو مجازن بھی اللہ نہیں کہہ سکتا، یہ نہیں کہا جائے، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، اللہ اللہ ہی ہے، یہ نام کسی پہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور بات، یہ ویسے اختلافی سا مسئلہ ہے، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے مرکات کے اندر، یہ اس کے اندر کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کا جو حمزہ ہے، لفظ اللہ کا یہ قطعی ہے، یہ کیا ہے، لیکن قرائے کرام جو ہیں علم تجوید کے ماہر، ان میں سے جمہور کا اکثر کا یہ ہے کہ لفظ اللہ کا حمزہ وصلی ہے، ہم وصلی اور قطعی کا کیا مطلب ہے کہ جب کلام کو ملایا جائے یہ گرتا نہیں ہے، جیسے نا، اور وصلی جو گر جائے، اذان میں کیا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے ہیں، ہمارے جو قرآن ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں، لیکن حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں اس کے اوپر لکھا ہے کہ لفظ اللہ کا حمزہ گرایا، جیسے اللہ کی ذات میں تبدیلی نہیں ہے ایسے اللہ کے نام میں بھی آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، یہ امام ربانی کا اجتہاد ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا کہ اللہ اکبر، اس کے اندر جب اذان پڑھیں گے تو کیسے کریں گے، اللہ اکبر ایسے پڑھیں گے، اقامت ہو تکبیر ہو جب بھی ہو جہاں بھی ہو، لفظ اللہ کے الف کو گرایا نہیں جائے گا، یہ ان کا مذہب۔ لیکن اس کے مخالف بھی ایک رائے ہے، دونوں طرح کے اپنے دلائل ہیں، یہ ایک محبت بھری رائے ہے، وہ بھی ہے، ان کے دونوں کے دلائل ہیں۔ خیر، تو لفظ اللہ کا حمزہ قطعی ہے، لہٰذا آپ جب اذان پڑھیں اللہ اکبر اس طرح پڑھیں۔ اچھا جی، آگے جی، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے، اللہ اکبر۔ یہاں پر امام ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی بات لکھی، مولا علی قاری کہتے ہیں کہ امام ابن دینار فرماتے تھے اگر فاتحہ کی قرات نماز میں واجب نہ ہوتی میں کبھی فاتحہ نہ پڑھتا، کیوں؟ اس کی وجہ مجھے پتہ ہے میں اس کے اندر سچا نہیں، نماز میں پڑھتا ہوں ایاک نعبد و ایاک، یا اللہ تجھی سے مدد مانگتا ہوں، فرمایا کیا تو اس میں سچا ہے؟ سارا دن لوگوں کے دروازوں پہ مانگتا نہیں پھرتا، رزق کے لیے دوڑتا نہیں پھرتا تو، حالانکہ رزق کی تلاش کے لیے نکلنا یہ ایک ثواب ہے، باعث نیک عمل ہے اور یہ باعث ثواب ہے، لیکن یہ صوفیاء کا ایک خاص درجہ تھا،
وہ جو آتا ہے نا حدیث میں فرمایا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگ، یہ صوفیاء کا درجہ ہے، بہت خاص اوپر والا درجہ۔ ہم تو ایسے آپ نہیں کہتے ابا جی پیسے دے دیں، مانگتے کہ نہیں مانگتے، ہے کہ نہیں؟ دنیا کی ضروریات، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جوڑا ہی اسباب کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ، یہ لیکن یہ ان کا ایک تقویٰ تھا اشد درجے کا۔ فرماتے تھے میں لوگوں سے بھی کچھ نہ کچھ مانگ لیتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں سچا بھی ہوں کہ نہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچے، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آئی، لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا ڈر رہا تھا کہیں اوپر سے آواز نہ آ جائے، سارا دن لوگوں کے پاس رزق کے لیے بھاگتا رہتا ہے اور یہاں آ کے مذاق کرنے کے لیے میری بارگاہ رہ گئی کہ اللہ کی بارگاہ سے یہ آواز نہ آ جائے کہ سفیان تو مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ۔ یہ ان کا تقویٰ اور پرہیزگاری تھی۔ فرمایا اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، ونستغفرہ، اور اسی سے بخشش مانگتے ہیں تمام گناہوں سے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم اللہ کی پناہ میں آئے اپنے نفسوں کے شر سے، جو نفس کا شر ہوتا ہے اس سے، ومن سیئات اعمالنا، تمام برے اعمال سے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو، وہ ایک دیہاتی بندہ تھا نا، اس کے پاس گیا ایک دہریہ، وہ کہنے لگا کہ یار اللہ ہے؟ اس نے کہا ہے۔ اس نے کہا مجھے کوئی دکھا، کہاں پہ اللہ؟ کہتے ادھر آ دکھاؤں۔ اس نے پکڑ لیا، اس کو لٹا لیا، اس کی پینٹی لگائی، مارنے لگ گیا اس کو۔ یعنی اللہ نے اس کے دل میں عقیدہ توحید راسخ کر دیا، وہ اس کو جو مرضی دلیلیں دے لیں، سائنس کی دے لیں، الحاد کی دے لیں، جو مرضی کہانیاں کرا لیں، اس کے دل میں کبھی بھی تذبذب پیدا نہیں ہوتا، اس کے دل میں خلل نہیں آئے گا کبھی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہدایت وہ مانگنی چاہیے، یہ جو آقا کریم علیہ السلام دعا فرماتے تھے، اللہ ایسی ہدایت دے کہ کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا کچے بندے، ہر طرح کی بات سننا، یہ ڈول جاتے ہیں، کبھی کس کی، کبھی کس کی، کبھی کس۔ ایمان پکا ہونا چاہیے، مضبوط، بغیر دلیل کے، جیسے فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نکل جا شیطان، تو کروڑ بہانے بھی بنا، ہم اللہ کو بغیر دلیل کے ہی ایک مانتے ہیں، ایمان یہ والا ہو۔ تو فرمایا جس کو اللہ ہدایت دے دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے فَلَا هَادِيَ لَهُ، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور یہی بات ہے کہ دیکھیں ابو جہل آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ رہا، خاندان کا بندہ، سگا چچا، اللہ نے ہدایت اس کے مقدر میں لکھی، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت نہیں دی۔ تو دیکھ لیں چاند ٹوٹتا بھی اس نے دیکھا، آقا کریم علیہ السلام سے قرآن اترتا اس نے دیکھا، سنتا، ہر چیز سنتا تھا، دیکھتا تھا، لیکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے اپنے نسلوں کی ہدایت مانگنی چاہیے دعاؤں میں۔ اچھا جی، واشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، ایسی گواہی دیتا ہوں تکون للنجات وسیلہ، جو میری نجات کا وسیلہ بن جائے، ولرفع الدرجات کفیلۃ، اور بلندی درجات کے ضامن بن جائے، یعنی میری وہ گواہی میرے قیامت کے دن درجات بلند کرے اور نجات کا وسیلہ ہو۔ اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمدً عبدہ ورسولہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ الذی بعثہ، وہ ذات کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وطرق الایمان قد عفت آثارھا، اس حال میں کہ ایمان کے جو راستے تھے اس کے نشانات مٹ چکے تھے، ایمان کے راستے کے نشان وخبت انوارھا، اس کے انوار بجھ چکے تھے۔ اللہ اکبر، کس طرح؟ افت آثارھا ووہنت ارکانھا، اس کے ارکان کمزور ہو چکے تھے، وہنت کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہونا، وجہل مکانھا، اور اس کی جگہ وہ مجہول ہو چکی تھی، گم چکی تھی۔ کس طرح کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا آخری آپ وہی تھے رسول عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کے جتنے ماننے والے تھے وہ ویسے ہی غاروں میں چلے گئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے چند بندے تھے حواری بچے، وہ چلے گئے غاروں میں، جا کے پہاڑوں کی غاروں میں پناہ لے لی دین بچانے کے لیے، وہ وہاں جا کے انہوں نے عبادت شروع کر دی، اور تبلیغ کا بالکل سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ اور یہ اہل عرب کی حالت تو سامنے آپ کے، ان کے اندر اسلام کے اخلاقیات نام کی چیز نہیں باقی بچی تھی۔ فشید صلوات اللہ علیہ وسلامہ، تو رب تعالیٰ نے پھر دوبارہ، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھیلایا، اٹھایا اس چیز کو، جناب آقا کریم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے بلند کیا صلوات اللہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں صلاۃ و سلام ہو آقا کریم علیہ السلام پر، من معالمہا ما عفا،
ان نشانات سے جو مٹ چکے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی نسبت اور وسیلے سے ان چیزوں کو دوبارہ روشن کر دیا جو مٹ چکی تھی۔ وشفا من العلیل، اور اللہ تعالیٰ نے بیمار کو شفا عطا فرمائی کلمہ توحید کی تائید میں۔ من کان علی شفا، ان بیماروں کو جو گڑھے پر پہنچ چکے تھے۔ کون ان سے بیمار؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم کہاں پر تھے؟ جہنم کے گڑھے کے اوپر۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میرے نبی آئے، انہوں نے تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کی طرف ڈال دیا، اور انہوں نے واضح کیا، آقا کریم علیہ السلام نے ہدایت کا راستہ اس بندے کے لیے جو ارادہ کرتا ہے کہ اس میں چلے، اور ظاہر کر دیا انہوں نے خوش بختی کے خزانوں کو اس بندے کے لیے جو ارادہ کرتا تھا کہ ان خوش بختی کے خزانوں کا مالک بن جائے۔ اما بعد، بہرحال حمد و صلات کے بعد، فَإِنَّ التَّمَسُّكَ بِهَدِيهِ، بے شک مضبوطی سے پکڑنا ہدایت کے راستے کو وہ پورا نہیں ہوتا مگر پیروی کرنے کے ساتھ اس چیز کی جو آقا کریم علیہ السلام کے سینے سے نکلا ہے، یعنی ہدایت کا راستہ اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک بندہ رسول اللہ کی اتباع نہ کرے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ تھام لے، اور اس کا بیان اور وہ رسی کو مضبوطی سے تھامنا پورا نہیں ہوتا مگر اس کے کشف کے بیان کے ساتھ، اس کو کھولنے کے بیان کے ساتھ، یعنی قرآن پر بھی آپ اس وقت تک عمل نہیں کر سکتے جب تک قرآن کی وضاحت موجود نہ ہو، اور وہ وضاحت کس نے کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے؟ قرآن میں نماز قائم کرو، ہے کیسے پڑھنی نماز، کتنی رکھتے ہیں، کب پڑھنی ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ روزے رکھو، کب رکھ رہے ہیں؟ رمضان کے روزے رکھنے، کس وقت سے کس وقت تک، کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، کیا روزے میں کام کرنے نہیں کرنے، ڈیٹیل کہاں ہے؟ رسول اللہ نے بتائی حدیث میں۔ زکوٰۃ ہے، اس کا نصاب کس بندے پر ہے، کب ہے، کتنی ہے، کیسے ہے، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کہاں پہ ہے؟ حدیث میں۔ تو لہٰذا کوئی بندہ قرآن پہ بھی اس وقت تک کامل عمل نہیں کر سکتا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے قرآن نہ سمجھے، یعنی حدیث مبارکہ سے اس کی وضاحت نہ لے۔ اچھا جی، وکانہ کتاب المصابی، آگے وہ ڈیٹیل لکھ رہے ہیں اس چیز کی کتاب المصابی کے حوالے سے۔ اچھا جی، کہتے ہیں اور کتاب المصابی، کون سی مصابی؟ السنہ، کس کی تھی؟ امام بغوی تھی، وہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اچھا جی، جس کو تصنیف کیا امام محی السنہ قامی البدع، سنت کو زندہ کرنے والے، بدعت کو ختم کرنے والے ابو محمد الحسین بن مسعود فرال بغوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ بڑی جامع کتاب تھی جو اپنے باب کے اندر تصنیف کی گئی، اور احادیث کی وَأَضْبَطَ شَوَارِدَ الْأَحَادِيث، اور احادیث کی مشکل گھاٹیوں کو ضبط کرنے والی تھی۔ وَأَوَابِدِهَا، اچھا شوارد اور ضوابط کے بارے میں کہ وہ مقامات، وہ روایات جو بھول جائیں اور جو بالکل بہت کم سننے میں آئیں، ان کے اوپر شوارد اور عوابد کا لفظ بولا جاتا ہے۔ عوابد نامانوس کو کہتے ہیں کہ یعنی کم سنی روایات جن کا یعنی مشہور نہ ہوں بہت زیادہ عوام میں، بہت زیادہ مشہور نہ ہوں وہ، اور جو زیادہ یاد نہ رہیں، ان کے اوپر یہ لفظ بولے گئے، یعنی ان کو جمع کیا تھا اپنی کتاب مصابیح السنہ میں امام نے۔ اچھا جی، اور جب چلے ولما صلاح کا، جب چلے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ اب امام بغوی کے لیے خطیب تبریزی کیا لفظ بول رہے ہیں؟ رضی اللہ عنہ۔ اگر آج ہم کہہ دیں غوث پاک رضی اللہ عنہ تو لوگ کہتے ہیں رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہو، یعنی عرف عام میں یہی ہے۔ انبیاء کے لیے علیہ السلام، صحابہ و تابعین دیگر کے لیے رضی اللہ عنہ، اور اولیاء کے لیے رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن اگر کوئی بول لے حضرت مولا علی پاک کے لیے علیہ السلام بول لے، اماں فاطمہ علیہ السلام بول لے، غوث پاک رضی اللہ عنہ کہہ لے، تو اس میں کوئی یعنی کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں بن جاتا، پھڈا نہیں ڈالنا چاہیے اس مسئلے میں۔ اچھا جی، جب چلے رضی اللہ عنہ اختصار کے طریقے پر، امام بغوی جب اس اختصار کے طریقے پر چلے اور انہوں نے اسانید کو حذف کر دیا۔ آپ نے جب لکھی تھی نا مصابیح السنہ، اس میں سندیں نہیں تھی لکھی، اور بعض صحابہ کے نام بھی نہیں تھے لکھے کہ یہ روایت کے صحابی سے ہے، انہوں نے بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیثیں لکھ دی سیدھی سیدھی۔ بخاری اینڈ پہ لکھا بخاری مسلم، اور آگے باقی الحسان، 2 باب تھے، صحاح اور الحسان اس کے اندر۔ تو کلام کیا اس کے اندر بعض نقاد نے، تنقید کرنے والوں نے، اگرچہ حضرت کا نقل کر دینا، کیونکہ وہ ثقات میں سے تھے، ان کا نقل کر دینا ہی سند کی طرح تھا۔ وہ بڑا بندہ بات کر دے، اس کا بات کرنا ہی بڑا ہوتا ہے،
تو لہٰذا امام بغوی کا لکھ دینا ہی سند کی طرح تھا، لیکن لیس ما فیہ اعلام کالاغفال، یہ اعلام اور اعلام دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، اور اغفال اور اغفال دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جس راستے کے اندر نشانیاں نہ ہوں، جس راستے کے اندر اور جس راستے میں نشانیاں ہوں یہ برابر، لہذا کہتے ہیں جس راستے کے اندر نشانیاں ہوں وہ اس راستے کی طرح نہیں ہے جس راستے کے اندر نشانیاں نہ ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا، میں نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی دھوکے میں نہیں آتا، وہ کبھی خسارے میں نہیں جاتا، جو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتا ہے وہ بندہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں میں نے استخارہ کیا اللہ تعالیٰ سے، یعنی مشورہ کیا، استخارہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی، تو فَعَلَمْتُ مَغْفَلَهُ، میں نے نشانی لگا دی جو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چھوڑی تھی۔ امام بغوی نے جن احادیث کے شروع میں صحابہ کے نام چھوڑے تھے، یعنی سیدھا سیدھا لکھ دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں لکھا کہ یہ حدیث کس صحابی سے مروی ہے، تو شیخ فرماتے ہیں میں نے ان تمام صحابہ کے نام اندر مینشن کر دیے، لکھ دیے۔ اچھا جی، اور میں نے رکھا ہے ہر حدیث کو اس کی جگہ میں، جیسا کہ اس کو روایت کیا تھا المتقنون والثقات الراسخون، پکے سچے، یہ اپنا تعدیل کے لفظ ہیں، راسخ فی العلم، بڑے اماموں نے، جیسا کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، سب سے بڑے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کو جو شان عطا فرمائی کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ تفصیلی تعارف تو ان کا بہت لمبا ہے، خیر ایک دو باتیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جو تھیں یہ مستجاب الدعوات تھی۔ امام بخاری پیدا ہوئے بچپن میں، چھوٹے سے تھے، والد فوت ہو گئے، تو تقریباً بچپن میں یتیم ہو گئے، اس کے بعد بچپن میں ہی آپ کی آنکھیں چلی گئیں، آپ نبینا ہو گئے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اماں جان نے دعا مانگی، بڑی دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ میرے بیٹے کی آنکھیں عطا فرما دے۔ تو اس کے بعد آتا ہے کہ یہ حضرت مولا علی قاری لکھتے ہیں کہ ان کی اماں جان نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی خواب میں، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری دعاؤں کی وجہ سے تیرے بیٹے کی آنکھیں لٹا دیں۔ تو خواب سے جب اٹھیں تو صبح گئیں، امام بخاری کی آنکھیں واپس آ چکی تھیں۔ پھر نیت کی کہ میں اپنے بچے کو، اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا، اس کو دین کا عالم بناؤں گا۔ پھر امام بخاری کو انہوں نے دین کے لیے وقف کیا، اور وہ آپ نے بڑے بڑے جید علماء سے دین کا علم لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر کیا شان دی کہ آپ نے وہ جو کتاب امام بخاری کی صحیح بخاری پوری دنیا میں مشہور ہوئی، سب سے زیادہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دوام اور شہرت عطا فرمائی۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے امام بخاری ان کو جمع کرتے تھے تو آقا کریم مدینہ شریف، بلکہ جب انہوں نے حدیثیں لکھی امام بخاری نے صحیح بخاری کی، ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر ایک حدیث لکھتے تھے، اس طرح انہوں نے لکھی۔ اور جو تاریخ الکبیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انہوں نے مدینہ پاک میں رسول اللہ کی قبر مبارک کے قدموں میں بیٹھ کے وہ کتاب لکھی، تاریخ الکبیر الفاظ، یہ ان کی محبت تھی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں نا کرتے کے اندر بھیڑ داخل ہو گئے، 17 ڈنگ مارے اس نے، 17، سلام پھیرا تو قمیض اٹھائی، 17 نقش، پوری کمر سوج گئی۔ تو شاگرد نے کہا کہ آپ نے پہلی مرتبہ ہی نماز کو ختم کر دینا تھا، یا اس کو ہاتھ لگا کے مار دینا تھا، ختم کر دینا تھا۔ تو فرمانے لگے میں جس قرآن کی صورت میں ڈوبا ہوا تھا نا، میرا دل نہیں کر رہا تھا اس سے باہر آنے، میں نے صورت پوری کی، نماز پوری کی، اب اٹھایا۔ یعنی ان لوگوں کی نمازیں بھی ایسی تھیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے اندر ایک دن میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے، 30 روزے 30 ختم قرآن، یہ آپ۔ اور امام ابن کثیر نے فضائل القرآن کے اندر پورے صحابہ کی اور تابعین کی اور اماموں کی لسٹ لکھی ہے جو ایک دن میں قرآن پڑھا کرتے تھے، ایک رات میں قرآن پڑھا کرتے تھے، وہ لکھی۔ اب بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہ کرو، اور امام بخاری کیا کرتے تھے ایک دن میں۔ کسی خارجی سے پوچھیں اس کا کیا مطلب ہے، یعنی تفہیم کے اندر فرق ہے۔ جو جسے فرمایا گیا نا 7 دن میں قرآن ختم کرو، 15 دن میں کرو یا 3 دن، وہ مطلب ہے کہ ترجمے دیکھ کے، سوچ کے، غور و فکر کر کے، سمجھ کے۔ ایک دوسرا زاویہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام پہلے نمبر پہ لکھا ہے امام ابن کثیر نے فضائل القرآن میں، کہ قرآن کے لفظوں سے برکت لینے کے لیے اور ثواب لینے کے لیے کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ پاک کا کلام ہے،
تو اس لیے ایک رات میں قرآن پڑھنا یہ بھی صحابہ سے ثابت ہے، اور یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تو امام بخاری اس کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے، اور آپ بہت بڑے علماء آپ کے پاس پڑھنے آتے، آپ ان کو پڑھاتے بھی اور ان کو کھانا کھلاتے، ان کی خدمت کرتے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بار آتے تھا، سرائے بن رہی تھی شہر میں، تو امام بخاری خود 7 اینٹیں مزدوروں کے ساتھ لگ گئے۔ بندے کہنے لگے حضرت صاحب آپ جانے دیں، آپ اب ایسے ہی ہے، کسی کو ٹیچر لگ جائیں 7 مزدوروں کے تو شاگرد کہیں گے استاد جی آپ تو نہیں نا، آپ رہنے دیں، آپ بیٹھیں۔ تو آپ فرمانے لگے اسی کام کا تو آگے فائدہ ہونا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، امام بخاری کو جب دفن کیا گیا نا، دفن کیا ہی گیا، ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آنے لگ گئی، اور لوگ کئی دنوں تک دور دور سے یہ خبر پھیلی، لوگ آتے اور امام بخاری رحمۃ اللہ کی قبر کی مٹی اٹھا کے گھر لے جاتے، حتیٰ کہ ایسا ہوا قبر مبارک کے اوپر جو تربت بنائی تھی وہ گہری اندر کو جانے لگ گئی۔ پھر انہوں نے دوبارہ وہاں پہ مٹی ڈال کے اور اس کو پھر آگے کیا کہ جانے دیں، آپ کیا کو کرنے والے کام کریں۔ بس بندے بھی تو پھر محبت والے زیادہ ہی محبت کر جاتے ہیں نا مٹی کو اٹھا کے۔ اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ ایک بار بارش نہیں تھی، وہ یعنی بالکل بارشوں کا موسم آ گیا، بارش ہی نہ ہو، قحط پڑ گیا، تو اس وقت ایک اللہ کا ولی درویش بندہ وہ بادشاہ کے پاس گیا، اس نے کہا آپ باہر آ، پوری قوم کو نکال، اور امام بخاری کے قدموں میں کھڑا ہو، دربار پہ آ امام بخاری کے، ان کے مزار پہ کھڑا ہو کے ان کے وسیلے سے دعا کر، اللہ رحمت کرے۔ بادشاہ آیا، پوری قوم آئی، وہ ولی اللہ بھی آئے، درویش آیا، امام بخاری کے قدموں میں دربار پہ کھڑا ہو کے دو، یا اللہ اس صاحب قبر کی وسیلے سے بارش عطا فرما۔ ابھی دعا کر رہے تھے، دوران دعا بارش شروع ہو گئی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اللہ تعالیٰ کی بارے میں۔ اور ایک علامہ ذہبی نے یہ بھی لکھا ہے سیر اعلام النبلاء میں کہ جس رات وصال ہونا تھا امام بخاری کا، اس رات کسی دوسرے علاقے کے محدث کو رسول اللہ خواب میں ملے اور دیکھا کہ کریم علیہ السلام کھڑے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، آج محمد بن اسماعیل میرے پاس آنے والا ہے، بخاری میرے پاس آ رہا ہے، آج میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ فوراً اٹھے محدث اور بخارا کی طرف چل پڑے، امام بخاری کے علاقے کی طرف، اور جا کے پتہ چلا کہ 3 دن پہلے امام بخاری فوت ہو گئے۔ اتنی مقبولیت آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تھی۔ اور تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی، اس کے اندر مقدمہ کے اندر یہ وابی عالم ہیں علامہ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب، انہوں نے اس کے اندر بے شمار واقعے لکھے ہیں، ایک نہیں کئی، اور ملا علی قاری نے بھی لکھے ہیں کہ کئی صوفیاء اور علماء محدثین یہ کہتے ہوتے تھے، یہاں بہت ایک نہیں بڑے واقعات ہیں، وہ لمبے ہو جائیں گے اگر میں سناؤں، یعنی ان شارٹ بات یہ ہے کہ وہ تمام اکثر محدثین کا یہ تھا کہ جس جگہ پر بخاری شریف پڑھی جائے نا، پوری صرف بخاری پڑھی جائے، وہاں پر دعا قبول ہو جاتی ہے، اور جو بندہ بخاری شریف پڑھ کے دعا کرے وہ قبول، جو بندہ مشکل میں بخاری پڑھے اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ یہ انہوں نے مولانا عبد الرحمن مبارک پوری اہل حدیث کے عالم ہیں، انہوں نے بھی یہ لکھی۔ تو یہ کبیر المتقنون امام نیک بندے اللہ کے، اور حضرت امام مسلم بن حجاج القشیری، اللہ اکبر، امام مسلم یہ امام بخاری کے شاگرد تھے، اور ان کی کتاب دوسرے نمبر پہ آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی فراست عطا فرمائی تھی۔ اور آگے جی حضرت ابو عبداللہ مالک بن انس الاصبحی، امام مالک مدینہ منورہ کے، سبحان اللہ، امام مالک عاشق رسول کمال تھے، پوری زندگی مدینہ طیبہ کی حدود میں پیشاب نہیں کیا امام مالک، ساری زندگی مدینہ رہے، ایک بار حج کرنے گئے ہیں صرف، ہر سال قافلے جاتے تھے، لوگ پوچھتے تھے حضرت جاتے نہیں، فرمایا ڈرتا ہوں کہیں رسول اللہ کے شہر سے باہر موت نہ آ جائے، کیونکہ حضور نے فرمایا جو مدینے میں مر گیا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ایک دن میں گیا تو امام مالک کے دروازے پہ کوئی بندہ ہدیہ لے کے لایا تھا، فارسی مصری گھوڑے، بڑے بڑے شاندار، کہا آپ نے گھوڑے دیکھے لمبے بالوں والے، لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، دم پہ بھی لمبے لمبے سلکی سے بال ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت لگتے گھوڑے، گھوڑے باندھے ہوئے شاندار امام مالک کے دروازے میں نے کہا جناب کیا بات ہے، آج تو بڑا کمال کا تحفہ آیا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے کہا استاد جی کمال ہوگی، یہ کون دے کے گیا؟ فرمایا پتر جو بھی دے کے گیا جا سارے لے جاتے رہے۔ میں نے کہا صاحب ایک تو استاد جی آپ اپنے لیے رکھ لیں۔ فرمایا بیٹے آج تک ساری زندگی میں نے اس مدینہ منورہ کی حدود میں گھوڑے پہ سواری نہیں کی، اس کی وجہ میں ڈرتا ہوں کہیں اس جگہ پر میرے گھوڑے کا سم نہ لگ جائے جہاں کبھی رسول اللہ کے قدم لگے تھے، جی ان کی محبت تھی۔ اور 40 سال حدیث پڑھائی مسجد نبوی شریف میں،
یہ آواز آئی صفحے کی. یہ 40 سال میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قبر رسول کے پاس بیٹھ کے حدیث پڑھاتے تھے, یہ آواز کبھی پیدا نہیں ہونے دی. صفحہ اتنے ادب سے پلٹتے تھے کتاب کا, اور جب حدیث پڑھاتے تھے یہ نہیں کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نہیں, جب حدیث پڑھانی آپ نے فرمانا یہ صاحب مزار فرماتے ہیں, یہ قبر والے مصطفیٰ فرماتے ہیں. اس طرح اشارہ کر کر کے حدیث پڑھاتے تھے. یہ ان کی محبت ہے. اللہ اکبر. اور امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ, سبحان اللہ, امام شافعی کی بھی کیا بات. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کافی کچھ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ترجمے میں لکھا ہے. بہت کمال کے امام تھے, اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ حافظہ تھا. ان کی کتاب الرسالہ, محدث کہتے ہیں میں نے 500 بار امام شافعی کی کتاب پڑھی, 500 بار مجھے 500 نئے نقطے ملے ان کی کتاب سے. اتنی زبردست امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گری. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو محبت تھی, سبحان اللہ. آج ہمارے اندر نا, ہمارے اس ٹائم معاشرے کے اندر بالکل بھی ٹھہراؤ نہیں ہے. ہمارے اندر شدت, اور بالکل چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں یعنی کفر اسلام کی ہم جنگ چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھیں, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں گئے امام ابو حنیفہ کی قبر کی زیارت کرنے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی, یعنی ان کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ قبر پہ جانا ویسے ہی حرام ہے, شرک ہے, یہ تو جانا ہی نہیں چاہیے. امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ گئے, وصلی عندہ رکعتین, 2 رکعتیں پڑھی. اور تاریخ بغداد کے اندر صحیح سند ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں جب کبھی مجھے مشکل وقت آتا ہے اور میری مشکل زندگی میں بہت بڑی آتی ہے, میں امام ابو حنیفہ کی قبر پہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں, وہاں جا کے دعا کرتا ہوں, اللہ میری مشکل حل فرما دیتا ہے. تاریخ بغداد میں صحیح سند کے ساتھ. اچھا, اب امام شافعی گئے قبر کی زیارت کرنے کے لیے, 2 رکعتیں نماز پڑھی. فلم یرفع یدیہ فی التکبیر, نماز میں رفع یدین نہیں کیا, نماز میں رفع یدین نہیں کیا. اور ایک روایت میں ہے ان رکعتین کانت الصبح, 2 رکعتیں فجر کی تھی, فجر کی رکعتیں تھیں, اور ان کے اندر قنوت بھی نہیں پڑھی. شافعی فجر کے اندر قنوت پڑھتے ہیں, آپ نے ہدایہ میں پڑھا ہوگا, شافعی فجر میں کیا پڑھتے ہیں, قنوت. امام شافعی نے قنوت بھی نہیں پڑھی, رفع یدین بھی نہیں کیا. فقیل لہو, ساتھ والے بندوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے, آج اچانک سے رفع یدین ہی نہیں کیا نماز میں, اور آپ نے قنوت بھی نہیں پڑھی. آپ فرمانے لگے جس امام کی بارگاہ میں آیا ہوں اس کی بلند شان کی وجہ سے میں نے ادب کیا ہے, اس کا اجتہاد ہے کہ رفع یدین بھی نہیں کرنا, قنوت بھی نہیں پڑھنی, میں نے ان کی تعظیم میں آج رفع یدین نہیں کی. کیا محبت تھی ان کی, ہاں کتنا آپس میں لگاؤ اور ٹھہراؤ تھا. حالانکہ رائے ان کی ہے رفع یدین کریں, ان کی ہے نہ کریں, لیکن دیکھیں محبت کتنی ہے, پیار کتنا ہے. ہاں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے معاشرے میں, چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے بس لڑائی, کفر اسلام کی جنگ. تو رفع یدین نے کیتا تیری نماز ہی نہیں ہوئی, تو کیتا تیری نہیں ہوئی, حد ہو گئی یار, یہ کیا مسئلہ. اب دیکھیں کتنی محبت تھی. تو اتفاق سے بات آ گئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی. اچھا جی, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے نام لکھا, اور ساتھ آگے فرمایا امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ, سبحان اللہ. امام حضرت جناب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے زاہد تھے. آپ کی کتاب بھی ہے کتاب الزہد, فضائل الصحابہ, مسند احمد بن حنبل, یہ آپ کی علمی کام ہے. حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں جتنی بار بھی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں, آپ کی مجلس میں گیا, میں نے ساری زندگی کبھی دنیا کی بات ہوتے نہیں دیکھی, آخرت کی باتیں, اللہ رسول کی باتیں بس آپ کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اچھا جی, آگے امام احمد بن حنبل پہ خلق قرآن کا مسئلہ کے ساتھ اختلاف ہو گیا. آپ کا جنازہ جیل سے اٹھا تھا, آپ کو درے مارے جاتے تھے, وقت کا امام تھا. آج آپ اور میں کیا چیز ہیں یار, ہیں وقت کا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, کیا بات. اور ایک وقت تھا جب آپ دنیا سے چلے گئے, لوگ آتے ہوتے تھے, اور لوگ آ کے کہتے تھے اہل بغداد کو کہ ہمیں وہ چبوترا دکھا دو جہاں احمد بن حنبل بیٹھ کے حدیث پڑھایا کرتے تھے, ہم ایک بار وہاں بیٹھ ہی لیں, اس چبوترے کو چوم لیں. یہ محبت تھی لوگوں کی. لیکن جنازہ جیل سے اٹھ رہا, کتنے ظلم ہوئے امام. اور آگے
امام احمد بن محمد الکندی کہتے ہیں میں نے خواب میں امام احمد بن حنبل کو دیکھا شہادت کے بعد. میں نے کہا جناب کیا کیا اللہ نے آپ کے ساتھ, بتائیں کیا بنی؟ فرمایا اللہ نے مجھے بخش دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا اے احمد بن حنبل تجھے میری وجہ سے مار پڑتی تھی نا. اللہ اکبر, کیا کمال نہیں ہوگا. فرمایا تجھے میری وجہ سے مار پڑتی تھی نا, تو میری بات کرتا تھا, میرے قرآن کی کہ قرآن ہے مخلوق نہیں ہے, تو میری وجہ سے مار پڑی ہے نا تجھے. آج کوئی بندہ پڑھ لے, درود سلام پڑھ لے, کوئی ہو جائے پرچہ, مولانا صاحب اندر, حضرت صاحب جیل میں, تو قیامت کے دن اس کا بھی تو حساب ہوگا. اللہ پاک یہ تو پوچھے گا نا, ہاں بھائی تو کیوں گیا تھا جیل میں؟ میری وجہ سے گیا تھا نا. کیوں جی لوگ جاتے ہیں قتل کی لڑائیوں میں, جیل میں چلا گیا جی, ڈاکہ ہو گیا جی جیل میں چلا گیا, لڑائی ہوگی دشمنی ہوگی جیل میں چلا گیا. مولوی جاتے ہیں اللہ رسول کے لیے جیل میں, کیا جی حضرت صاحب نے سپیکر کھول کے نبی پاک پہ درود پڑھ دیا تو جیل ہو گئی. کمال نہیں ہوگی. تو رسول اللہ بھی تو قیامت کے دن پوچھیں گے نا, ہاں بھائی تو جیل میرے لیے گیا تھا. احمد بن حنبل فرماتے ہیں, اللہ پاک نے فرمایا احمد بن حنبل تجھے میری وجہ سے مار پڑتی تھی نا. عرض کی جی یا اللہ ہاں تیری وجہ سے میں مار کھاتا تھا, میں نے مسئلہ نہیں بدلا تیری رضا کے لیے. تو فرمایا اس وقت رب ذوالجلال نے فرمایا یا احمد ھذا وجہی فانظر الی فقد ابحتک النظر الی. فرمایا احمد بن حنبل پھر آنکھ اٹھا کے دیکھ, میں تیرا خدا ہوں, میں نے تیرے لیے اپنے جلووں کو حلال کر دیا, تو اب میرا دیدار کرتا رہے. سبحان اللہ. جس اللہ کے لیے مار کھاتا رہا, جس اللہ کو دیکھ, اس اللہ کا دیدار کر. سبحان اللہ. اللہ. اور ملا علی قاری آج سے 450 سال پہلے فرماتے ہیں وَقَبْرُهُ ظَاهِرٌ بِبغداد, بغداد میں آپ کی قبر ظاہر ہے, یُزَارُ اس کی زیارت کی جاتی ہے, وَيُتَبَرَّكُ بِهِ اور اسے برکت بھی حاصل کی جاتی ہے. یہ 100 سال پہلے انہوں نے قبریں گرائی ہیں, اس سے پہلے سارا کچھ ہی برکت حاصل کی جاتی تھی. اللہ. اور مزے والی بات کمال ہو گئی, ہاں یہ خارجیوں کو بات نہیں سمجھ آئے گی. ملا علی قاری 450 سال پہلے کہتے ہیں جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں آپ کے وصال کے 230 سال بعد کسی عالم کو دفن کیا جانے لگا, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی قبر ٹوٹ گئی. ہوتا ہے نا ہمارے قبرستان میں قبر نکالی, ساتھ والے کی سلیپیں ٹوٹ جاتی ہیں, بعض اوقات مستری گرا دیتے ہیں. امام احمد بن حنبل کی قبر ٹوٹ گئی. کفنہ صحیح, کفن بھی تازہ تھا. ملا علی قاری 450 سال پہلے لکھتے ہیں, کہتے ہیں کفن بھی تازہ تھا. وَجُثَّتُهُ اور آپ کا جسم مبارک لم تتغیر بالکل نہیں بدلا تھا, ایسے ہی تھا جیسے آج ہی دفن کیا. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 230 سال بعد قبر کھلی تھی امام احمد بن حنبل کی. اللہ. اور پاکستان میں بے شمار صاحب کی ایک تقریر تھی, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, میں نے سنی, بڑی کمال. اس میں سب لسٹ گناتے ہوتے تھے ہمارے بر صغیر پاک و ہند, صرف یہاں کے صوفیاء جن کی پوری لسٹ تھی کہ جن کی قبریں 100 سال بعد, 150 سال بعد, 70 سال بعد کھلی, ان کی بالکل تازہ تھی. مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب میرے خیال سے تھے, کوٹلی لوہارا والے شاید ان کا تھا, ان کی قبر کی سلیپیں وہ گر گئیں. اب قبر کشائی ہونی تھی, اعلان کر دیا گاؤں والوں نے. انہوں نے کہا سارے جو ہمارے برادری کے دوست بھائی رہنے والے ہیں وہ آ جائیں. انہوں نے کہا جی سنی بھی آ جائیں, وہابی بھی آ جائیں, دیوبندی بھی آ جائیں, شیعہ بھی آ جائیں, جو آنا چاہتا ہے آ جائے. کئی بندوں نے کہا کہ یار اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں, امی نہیں آپ دعوت دے رہے ہیں ہر بندے کو. انہوں نے کہا نہیں یار ایسے نہیں ہیں, آئیں گے سارے, دیکھیں گے کہ اندر کیا ہے قبر میں. اگر تو واقعی جو کہتا تھا زبان سے, اگر تو واقعی وہ ویسا تھا جو باتیں کرتا تھا کہ رسول اللہ کی محبت کی, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, تو پتہ لگ جائے گا. اگر اس طرح نہ ہوا تو پھر بھی پتہ چل جائے گا. کئی سال بعد ان کی قبر کو تو سارے آئے, فرقوں کے لوگ, تمام مسلکوں کی جماعتوں کے لوگ آئے, اور جب ان کی قبر کھولی ان کے کفن میں موجود گلاب کی پتیاں بھی تازہ تھیں. ساری زندگی جنہوں نے رسول اللہ کا نام لیا. بڑے اس طرح کے خیر واقعات. اچھا جی, امام ترمذی, ابو داؤد, حضرت امام ابو داؤد, امام نسائی اور امام محمد بن یزید بن ماجہ اور امام دارمی اور امام دار قطنی, امام بہقی اور امام ابو رزین بن معاویہ العبدری اور ان کے علاوہ وقلیل ما ہوا, اور اس کے علاوہ بہت تھوڑے ہیں. ان تمام سے کہتے ہیں میں نے احادیث لی, جیسا کہ انہوں نے روایتیں کی. اور جب میں کسی حدیث کو ان کی طرف منسوب کرتا ہوں تو گویا کہ میں منسوب کرتا ہوں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, کیونکہ وہ سندوں کو بیان کر کے فارغ ہو گئے اور ہمیں انہوں نے بے نیاز کر دیا. دیکھیں امام بخاری جب حدیث بیان کرتے ہیں تو پوری سند نبی پاک تک لے کے جاتے ہیں. امام مسلم, ترمذی, ابو داؤد, احمد بن حنبل, سارے اس طرح. تو امام کا اس کے اندر طریقہ ہے, وہ سند بیان نہیں کرتے, کہتے میں حوالہ دے دیتا ہوں,
کہ یہ بخاری میں ہے. اگر کسی نے پوری سند دیکھنی ہے تو جا کے بخاری میں دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اگر یہ بھی یہاں پر سندیں لکھتے تو کتاب بہت زیادہ لمبی ہو جاتی. آپ دیکھیں نا 6000 حدیث کے اندر سند لے آئیں, ہر حدیث کے اندر ان کے تک پہنچتے وقت 6 نام بھی لگائیں, تو آپ 6000 کو 6 سے دے لیں ضرب, تو کتنا چلا جائے, تو کتاب بھی لمبی ہو جاتی طوال. لہٰذا آپ نے صرف سمپل حوالہ دیا, کیونکہ کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا مِنْهُ, بڑے امام حدیثوں کی سندیں بیان کر کے فارغ ہو گئے, ہمیں انہوں نے بے نیاز کر دیا. اچھا جی, کہتے ہیں اور میں نے اس کتاب کے اندر کتاب کو رکھا اور ابواب کو, جیسا کہ امام محی السنہ امام بغوی رحمۃ اللہ نے رکھا تھا, اور میں نے انہی کے اثر کے اوپر اقتفا کیا, اور میں نے تقسیم کیا ہر باب کو اکثر طور پر 3 فصلوں پر. کچھ باب ایسے آئیں گے جن میں 2 فصلیں ہوں گی, 3 نہیں ہوں گی, لیکن اکثر طور پر یعنی 95% ایسے ہی ہے کہ 3 فصلیں آئیں گی. پہلی جس کو شیخین نے روایت کیا, یا ان میں سے کسی ایک نے, یا بخاری مسلم کے متفق علیہ, یا صرف بخاری یا صرف مسلم, اور میں نے انہی پر اکتفا کیا, اگرچہ اس کے اندر اور بھی مشترک ہیں. یعنی ایک حدیث ہے, اس کو بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ 5 نے روایت کیا, تو کہتے ہیں میں نے حوالہ صرف بخاری مسلم کا دیا. کیوں؟ لعلو درجتہما, ان کے درجے کے بلند ہونے کی وجہ سے روایت کے اندر. اور دوسری فصل کے اندر میں لایا ہوں ان حدیث کو جو دوسرے اماموں سے مذکور ہیں, یہ جن کے نام لیے ہیں ان سے مذکور ہیں. اور تیسری مشتمل علی مان الباب, جو ترجمۃ الباب کے مطابق ہے, مناسبت رکھتی ہے باب سے, باب کے ساتھ ملتی ہے, میں نے وہ لائی ہے. ما محافظت علی الشریطہ وان کان معصورا عن السلف والخلف, شرطوں کی محافظت کے ساتھ ساتھ اگرچہ وہ معصور ہو سلف و خلف سے. یعنی کہتے ہیں جہاں میں صحابہ کرام یا تابعین کی کوئی قول یا ان کا کوئی اثر یا ان کا کوئی عمل لایا ہوں, تو اس کے اندر میں نے محدثین کے اصولوں کی حفاظت کی ہے, اس کے مطابق لایا ہوں. ثم انک ان فقدت, ہاں پھر اگر تو گم پائے کسی حدیث کو کسی باب میں, یعنی کوئی ایسی حدیث جو مصابیح السنہ میں تو ہے لیکن مشکات میں نہیں ہے, اگر تو گم پائے تو یہ اس تکرار کی وجہ سے ہے جس کو میں نے ساکت کر دیا. تو ایسا ہے کہ میں نے کسی اور باب میں اس حدیث کو لکھا ہے, تکرار نہیں کیا, 2 بار کوئی حدیث میں نے نہیں لکھی, ہاں یہ. اور اگر تو پائے کوئی دوسری روایت جس کا بعض حصہ چھوڑا ہوا ہے, تو وہ اختصار کے طریقہ پر ہوگا. او مضموماً الیہ, یا اس کے ساتھ کوئی اور حصہ ملایا ہے مکمل کرنے کے لیے. یعنی امام بغوی نے 2 لائنوں کی روایت لکھی, وہ اصل 8 کی تھی, میں نے ان میں سے 4 کی لکھ دی, یا انہوں نے لکھی تھی 8 کی, میں نے 2 کی لکھ دی, باقی چھوڑ دی. تو یہ میں نے کیوں کیا؟ فان دائی اہتمام, تو یہ کسی خاص اہتمام کی وجہ سے اور مقصد کی وجہ سے ہے جسے میں نے چھوڑا اور ملایا ہے. اور اگر تو مطلع ہو جائے 2 فصلوں میں اختلاف پر, شیخین کو ذکر کیے بغیر پہلی میں اور ان کو ذکر کرنا دوسری میں, یعنی پہلی فصل میں بخاری مسلم کی کوئی روایت نہیں آئی اور دوسری میں آ گئی ہے بخاری کی, حالانکہ آنی پہلی میں چاہیے تھی. اگر ایسا تو دیکھے فعلم, تو جان لے بے شک میں نے الجمع بین الصحیحین امام حمیدی کی اور جامع الاصول, ان 2 کتابوں میں غور و فکر کرنے کے بعد اس کو لکھا ہے, اور میں نے اعتماد کیا ہے شیخین کی صحیحین کے روایتوں اور ان کے متنوں پر. بخاری مسلم کے متن میں جو الفاظ ہیں میں نے ان کے اوپر اعتماد کر کے اس کے مطابق روایتیں لکھی. اور اگر تو دیکھے اختلاف نفس حدیث میں, اگر تو اختلاف دیکھے نفس حدیث کے اندر, یعنی حدیث کے متن میں اختلاف ہو, تو پھر فذالک من تشابہ طرق الاحادیث, تو یہ احادیث کے طرق کی کثرت کی وجہ سے, یعنی اس حدیث کے طرق بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے میں نے اختلاف ذکر کر دیا, مختلف لفظوں کے ساتھ لکھی. اور شاید کہ جس کے اوپر میں مطلع ہوا ہوں اس روایت پر جس کو لے کر چلے تھے شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا جی, وقلیل ما تجد وقول, اور بہت کم تو پائے گا کہ میں کہتا ہوں کہ میں نے اس روایت کو کتب اصول میں نہیں پایا, یا میں نے پایا اس کے خلاف کتاب میں. جب تو واقف ہو جائے اس کے اوپر تو اس قصور کی نسبت میری طرف کر دینا, میری کم سمجھی کی وجہ سے, نہ کہ جناب شیخ کی طرف. یعنی اگر تو کہیں مسئلے کے اندر پائے کہ میں نے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا یا مجھ سے کوئی کمی ہوئی ہے, تو اس کمی کی یا غلطی کی تو نسبت کس کی طرف کرنا؟ میری طرف, امام بغوی کی طرف نہ. یہ ان کا ایک عاجزی کا اظہار تھا. رفع اللہ ان کے درجات کو دونوں جہانوں میں بلند کرے, اور اس سے اللہ تعالیٰ اس سے پاک رکھے. یعنی ہم ان کی طرف کسی غلطی کی نسبت کریں, اللہ ہمیں اس سے بچائے. اچھا جی, رحم اللہ من اذا واقف علی ذالک, اللہ رحم کرے اس بندے پر جو اس بات پر واقف ہو جائے, ہمیں تنبیہ کر دے.
یعنی کسی کتاب کا حوالہ میں نہیں دے سکا، مجھے حوالہ نہیں ملا، اگر آپ کو ملے تو ہماری رہنمائی کر دینا۔ یہ امام خطیب تبریزی کہہ رہے ہیں اگر تمہیں حوالہ مل جائے تو بتا دینا۔ اللہ اکبر، تو آج کیسے آپ بتائیں گے اگر آپ کو کوئی حوالہ مل جاتا ہے؟ آپ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کیسے بتائیں گے؟ ہیں زین، آپ کو اگر حوالہ مل جاتا ہے کوئی، کیسے بتائیں گے؟ یعنی مقصد ہے میری کتاب میں لکھ دینا وہاں پر، تاکہ آنے والوں کے لیے آسانی رہے اور درست راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرنا۔ اور میں نے بالکل کوتاہی نہیں کی تنقید و تفتیش میں، یعنی میں نے محنت بھی پوری کی ہے اور حدیث کو پرکھا بھی بہترین طریقے سے، میں نے تو کوئی کمی نہیں کی اپنی طرف سے، جتنی وسعت تھی اس کے مطابق، طاقت کے مطابق، اور میں نے اس اختلاف کو ذکر کر دیا، نقل کر دیا جیسا کہ میں نے پایا، اور جس کی طرف اشارہ کیا ہے رضی اللہ عنہ شیخ امام بغوی نے کہ یہ حدیث غریب ہے یا ضعیف ہے یا اس کے علاوہ ہے، میں نے اکثر طور پر اس کی وجہ بیان کر دی۔ جس کو امام نے بیان کیا تھا میں نے بھی کیا ہے، اور جس کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا ان روایات میں سے جو اصول کی کتابوں میں آئی ہیں، تو تحقیق میں نے بھی اس کو چھوڑنے پر ہی اکتفا کیا ہے، مگر چند جگہوں میں کسی خاص غرض کی وجہ سے، یعنی جن حدیث کا حکم امام بغوی نے بتایا تھا نا، یہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے، کہتے ہیں میں نے وہ منو نقل کیا ہے، اور جہاں انہوں نے نہیں بتایا تھا وہاں پر میں نے بھی نہیں بتایا، لیکن کوئی ایک آدھ مقام آ جائے جہاں میں بتا دوں بس۔ اچھا جی، اور کئی جگہیں تو پائے گا خالی، اور وہ جگہیں ہیں جہاں پر میں مطلع نہیں ہوا جن کی روایت پر، یعنی وہ کتاب حدیث کس کتاب میں ہے مجھے پتہ نہیں چلا، فترکت البیاد، میں نے وہاں سفیدی چھوڑ دی ہے، خالی جگہ چھوڑ دی ہے، اگر تو مطلع ہو جائے تو وہاں پر حوالہ لگا دینا، احسن اللہ جزاک، آیا ہے اس کتاب کے پڑھنے والے اللہ تجھے اچھی جزا دے۔ وسمیت الکتاب، اور میں نے کتاب کا نام مشکات المصابیح رکھا، مشکات کہتے ہیں طاقچے کو آلہ، اور مصابیح چراغ، یعنی یہ ایک میں نے طاقچہ بنایا ہے اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے چراغ رکھ دیے ہیں، اب جو بندہ اس کے قریب آئے گا اللہ اس کے سینے کو حضور کی حدیث سے منور کر دے، اس لیے میں نے اس کا نام، اور بھی 3-4 وجوہات لکھی ہیں مشکات نام رکھنے کی، اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں توفیق کا، مدد کا، ہدایت کا، اور غلطی سے بچنے کا، آسانی کا جو میں نے ارادہ کیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے دنیا کی زندگی میں اور مرنے کے بعد، اور تمام مسلمین مرد و عورتوں کو اللہ تعالیٰ اس کتاب سے نفع دے، مجھے اللہ ہی کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔